ناظرین گرامی، کئی محاذ ایک ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں بیک وقت خطرناک کشیدگیاں جنم لے رہی ہیں اور حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا کہ انجام کس طرف جا رہا ہے۔ آئیے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اسے سادہ، عام فہم اور مربوط انداز میں ایک تصویر کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ایران احتجاج کا دائرہ وسیع۔ بی بی سی اور ایرانی مقامی ذرائع کے مطابق ایران کے شہر اصفہان میں واقع سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عمارت کو آگ لگا دی گئی ہے۔ مقامی آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شہر کا مرکزی علاقہ اس وقت مکمل طور پر مظاہرین کے کنٹرول میں ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ ریڈیو کی عمارت بھی دھاوے کے بعد بعض مظاہرین نے ایران کا پرچم اتار کر شاہ ایران کے دور کا پرانا شاہی پرچم لہرا دیا ہے، جو اس احتجاج کی نوعیت کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، رضا شاہ پہلوی کی بغاوت۔ نمبر 2، رضا شاہ پہلوی کی بغاوت اپیل۔ اس تناظر میں سابق شاہ ایران کے بیٹے اور ولی عہد رضا پہلوی کھل کر منظر عام پر آ گئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایرانی عوام کو کھلے الفاظ میں حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ مظاہرین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امریکہ اور پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے۔ رضا پہلوی کا خواب ایران میں دوبارہ بادشاہت کا نظام بحال کرنا ہے۔ وہ امریکہ میں مقیم ہے اور ان پر الزام عام ہے کہ وہ امریکہ اور صہیونی طاقتوں کے مکمل وفادار ہیں اور پس پردہ انہی کی سرپرستی میں متحرک ہیں۔ نمبر 3، ٹرمپ کی ایران کو سخت دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کو ایک سخت اور غیر معمولی انتباہ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت استعمال کی تو امریکہ کی جانب سے شدید اور سخت رد عمل آئے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایرانی جانتے ہیں کہ وہ مکمل نگرانی میں ہیں۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر دیواروں پر نعرے لکھے گئے ہیں کہ ٹرمپ وی آر ویٹنگ فار یو۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ نعرے واقعی ایرانی شہریوں نے لکھے ہیں یا موساد سے منسلک خفیہ نیٹ ورک اس کے پیچھے ہیں۔ نمبر 4، انٹرنیٹ بند مگر اسٹار لنک فعال۔ ایران میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کیا جا چکا ہے۔ اس بندش کے بعد ایلان ماسک میدان میں آ گئے اور اعلان کیا ہے کہ ایران کے لیے اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسٹار لنک استعمال کرنے کے لیے خصوصی آلات درکار ہوتے ہیں۔ یہ آلات عام شہریوں کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیاں خصوصاً موساد پہلے ہی یہ سہولت اپنے نیٹ ورک کو فراہم کر چکی ہے تاکہ مظاہروں کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ نمبر 5، دنیا کا دوسرا محاذ۔ اب ذرا منظر کو وسیع کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے شہر لیو پر اپنا انتہائی خطرناک ہائپر سوئنگ میزائل اوورشنگ داغا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق لگ بھگ 10 زوردار دھماکے سنے گئے۔ میزائل متعدد وار ہیڈ پر مشتمل تھا، کم از کم 8 دھماکہ خیز حصے لے کر آیا تھا۔ یہ میزائل ان ہتھیاروں میں شامل ہے جنہیں یورپ اور امریکہ ریڈ لائن تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ کوئی دفاعی نظام اسے روک نہیں سکتا۔ یہ حملہ پولینڈ کی سرحد سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا ہے، جو براہ راست نیٹو کے لیے کھلا پیغام ہے۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین کے توانائی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعض رپورٹس کہتی ہیں کہ اس حملے کے بعد یوکرین اپنے گیس کے ذخائر کا نصف کھو چکا ہے، تاہم یہ معلومات ابھی تک حتمی طور پر تصدیق شدہ نہیں ہے۔ نمبر 6، ٹرمپ کا چین اور تائیوان پر حیران کن بیان۔ آخر میں ایک اور خطرناک اشارہ۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائم کو انٹرویو میں کہا، چین تائیوان کے ساتھ کیا کرے گا، یہ مکمل طور پر چینی صدر کا فیصلہ ہے۔ یہ بیان بظاہر غیر جانبدار لگتا ہے مگر در حقیقت یہ انتہائی اطال انگیز ہے۔ اس کے دو ممکنہ مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ پہلا، کمزور امکان کہ امریکہ اور چین کے درمیان کوئی خفیہ مفاہمت ہو جس کے تحت تائیوان کے بدلے چین کو دیگر خطوں سے دور رکھا جائے، مگر تائیوان کی اسٹریٹجک اہمیت دیکھتے ہوئے یہ امکان کمزور ہے۔ دوسرا، زیادہ مضبوط امکان یہ ہے کہ ٹرمپ جان بوجھ کر چین کو تائیوان پر حملے کے لیے اکسا رہے ہیں تاکہ چین جنگ میں پھنسے جاپان، آسٹریلیا، شاید کوریا میدان میں اترے اور چین بھی روس کی طرح ایک طویل جنگی دلدل میں دھس جائے۔ یہ تمام واقعات مل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا ایک نئے غیر معمولی اور خطرناک عالمگیر مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں آگ صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ بیک وقت کئی براعظموں میں سلگ رہی ہے۔